اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ جن لوگوں کو کمزور بنا کر دبا لیا گیا ہے وہ محکوم ہیں اور زمین میں انتہائی کمزور ہیں، یعنی بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، تو ہم ان کو دنیا کا امام اور پیشوا بنا دیں اور زمین کا وارث بنا دیں۔ جو لوگ زمین کے وارث بنے ہوئے ہیں ان کو اس مرتبے اور مقام سے ہٹا کر ان کو اس مرتبے اور مقام پہ لا کھڑا کریں، یعنی فرعون کی جگہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو لا کھڑا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا، اور اس ارادے کے نتیجے میں اللہ کی جو تدبیر کار فرما ہوئی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو 10 محرم یوم عاشوراء کو فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ فرعون کا بیڑا غرق ہوا اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی لاش کو سمندر نے باہر پھینک دیا اور اس کو محفوظ کر لیا گیا۔ آج بھی مصر کے کسی عجائب خانے کے اندر اس کی لاش عبرت کے لیے موجود ہے۔ تو اگر ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اس واقعے کو قرآن مجید کی روشنی میں مطالعہ کریں تو اس مہینے کا ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ حق اور باطل کا معرکہ دنیا کے اندر ہمیشہ برپا رہا ہے، ازل سے۔ جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں ان کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی بھیج دیا گیا تھا، اور وہاں سے اولاد آدم اور اولاد ابلیس کے درمیان یہ معرکہ برپا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور ہمیشہ اس معرکے میں فتح و نصرت و کامیابی اور کامرانی اہل حق کا مقدر بنی ہے۔ ہاں، ان کے اوپر بعض اوقات آزمائش کا وقت جو ہے وہ کافی طول پکڑ جاتا ہے، جیسا کہ آج کل ہم آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ گزشتہ ادوار میں بھی یہی تھا کہ کمزور کے لیے دنیا میں جینے کا کوئی موقع نہیں تھا، اور آج بھی یہی ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ دنیا میں جینے کا کوئی مقام نہیں ہے، عزت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی یہ کہتے ہیں کہ بکری کی میں سے بھیڑیے کی خصلت تبدیل نہیں ہو جاتی۔ آج جو دنیا کے اندر بھیڑیے انسانوں کا خون چوس رہے ہیں، ظالم فرعون اور نمرود، ابو جہل اور ابو لہب اور ان کی اولادیں، دنیا کے اندر انہوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ کمزوروں ضعیفوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کتنے ہی کمزوروں اور ضعیفوں کو دنیا کا امام اور پیشوا بنا دیا۔ فرعون کا بیڑا سمندر میں غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل مظلوموں اور محکوموں کو اٹھایا، اور ہزاروں سال دنیا کی قیادت اور سیادت کا منصب ان کے پاس رہا۔ آج بھی جو ہو ابراہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اگر آج بھی ہم ایمان اور استقامت کا مظاہرہ کریں، اللہ کی راہ میں ڈٹ جائیں، ان تنصر اللہ ینصرکم، تو اللہ ضرور جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا۔ ذرا غور کیجئے ہم بر صغیر کے مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اے مدینے والو، ذرا اپنی مکی زندگی کے اوپر غور کرو، قرآن زندہ کتاب ہے۔ اہل مدینہ سے کہا جا رہا ہے جب مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی کہ مکی زندگی میں تمہارا حال کیا تھا؟ تم قلیل تھے، تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض۔ وہ بنی اسرائیل کی طرح تم مکے کے اندر کیا تھے؟ انتہائی ضعیف اور کمزور تھے، غلام بنا کے انہوں نے تمہیں رکھا ہوا تھا۔ تمہارے اوپر ابو جہل اور ابو لہب کی حکمرانی تھی، عتبہ اور شیبہ انہوں نے تمہارا جو ہے وہ جینا حرام کر رکھا تھا۔ اور سوچئے کہ یہ کتاب زندہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، اہل پاکستان سے مخاطب ہے، اور مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ اے بر صغیر کے مسلمانوں، پاکستان کے مسلمانوں، ملت اسلامیہ کے مسلمانوں، ذرا اپنی اس حالت پہ غور کرو جب تم ہندوستان میں دوہری غلامی میں تھے، ایک طرف انگریز کی غلامی اور دوسری طرف ہندو کی غلامی۔ پھر کیا ہوا؟ تخافون ان یتخطفکم الناس۔ اور اے اہل مدینہ، تم مکے میں اس کیفیت میں تھے کہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کس دن ہمیں مٹا ڈالا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ 100 سوا 100 کی تعداد میں، یہ ہزاروں کی تعداد میں کفار و مشرکین اتنے طاقتور ہیں، اور انہوں نے ان کو مٹانے کا کئی دفعہ ارادہ بھی کیا تھا، اور یہی حال بر صغیر میں ہمارا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ۔ اے مدینے والو،
اللہ نے تمہیں مدینے کی صورت میں ٹھکانہ دیا، اور اے پاکستان والو اللہ نے تمہیں اس ہندوستان سے طاقتور دشمنوں سے تمہاری جان چھڑائی اور تمہیں آزاد خطہ دیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان اہل مدینہ کے لیے اگر اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے تھے تو کیا پاکستان بننے کے بعد اللہ نے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی صورت میں ہمارے لیے رزق کے دروازے نہیں کھولے تھے؟ کیوں یہ آزادی ہمیں دی تھی اللہ نے؟ کیوں ہمارے لیے رزق کے دروازے کھولے تھے؟ کیوں ہمیں امن اور سکون ملا تھا؟ کیوں اتنی بڑی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد خطہ دیا تھا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ اہل مدینہ نے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دی، قرآن کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور پیشوا تسلیم کر لیا، حضور کا اتباع اختیار کیا، اللہ کی بندگی اور غلامی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا۔ اللہ نے ان کے لیے دنیا میں فتح و نصرت کے دروازے وا کر دیے، کھول دیے۔ قیصر و کسریٰ کو ان کے قدموں میں لا کر ڈیر کر دیا، جن کے وہ غلام تھے ان کو ان کا اللہ تعالیٰ نے غلام بنا دیا، اور دنیا میں ان کو خیر امت بنا کر قیادت اور سیادت کا سہرا ان کے سر سجا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے نتیجے میں ہم نے یہ خطہ زمین اللہ سے اس عہد پہ حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد سے بھی بے وفائی کی، اور اپنے ان بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی جن کی عزتیں اور جو ہے وہ عصمتیں تار تار ہوئی تھی، جن کا خون جو ہے وہ دریاؤں کی نظر ہوا تھا، ہم نے ان کے ساتھ بھی بے وفائی کی، اور اس بے وفائی کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ اگر ہم اہل مدینہ کی طرح اللہ کے بھی وفادار ہوتے اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا قرض بھی چکانے کا عہد کرتے اور اس خطہ زمین کے اندر اللہ کے نظام کو نافذ کرتے تو ہمارا حال یہ نہ ہوتا۔ محرم کا پیغام میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ محرم جد و جہد کا مہینہ ہے، محرم کامیابیوں اور کامرانیوں کا مہینہ ہے۔ اس محرم کے مہینے سے ہمارے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی، اس ہجرت کے ذریعے سے ہمارے لیے فتوحات کے دروازے کھلے، اسلام کے غلبے کے دروازے کھلے، ورنہ مشرکین نے کیا منصوبہ بنایا ہوا تھا جیسے آج کے مشرکین نے بنایا ہوا ہے، ان مسلمانوں کا قتل عام کر کے ان کو ختم کر دو۔ بوسنیا کے میں جو ہے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا گیا، برما اراکان کے اندر لاکھوں انسانوں کو تیگ کیا گیا، عراق کے اندر کیا ہوا، لیبیا کے اندر کیا ہوا، کشمیر کے اندر جو ہے صدیوں سے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہندوستان کے اندر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ایسے ہی کھیل جو ہے وہ دنیا کے اندر ہمیشہ جاری رہے گا۔ مکے والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اور منصوبہ ان کا کیا تھا؟ وہ اپنی چال چل رہے تھے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان بدبخت کافروں نے ایک مکر کیا، ایک چال چلی، کیا؟ لِيُثْبِتُوكَ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو مکے سے جو ہے ملک بدر کر کے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، یہ اپنی چالیں چل رہے تھے، اور ان کی چال کی حیثیت جو ہے اور ان کی تدبیروں کی حیثیت مکڑی کے جالے سے زیادہ حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں رکھتی۔ اور واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے، غار ثور میں اپنے ساتھی سے کہتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے بعد مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے، اور کیسر و کسریٰ نیست و نابود ہوتے ہیں، اسلام دنیا کے اندر غالب ہو جاتا ہے۔ 1000 سال تک اسلام دنیا کی ایک غالب قوت بن کر رہا، اور مسلمان دنیا کی قیادت اور سیادت کے منصب پر قائم اور فائز رکھے۔ آج ہم دنیا کے اندر محکوم اور مظلوم بنے ہوئے ہیں، کیوں؟ ہمارے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، عددی قوت بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، ایمان کی قوت نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، ناظرین کرام، محرم کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کو بخشی خدا نے دوری دوری خدمتیں، ہم کو بخشی ہیں خدا نے دوری دوری خدمتیں، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپائے نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے، اور اٹھے جوان پاک گردش میں لا پھر جام کو، اور عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔